ریڈیو پاکستان یوم وفات نامور مزاح نگار پطرس بخاری کی برسی کے سلسلے میں تقریر پیش کی جاتی ہے۔ سید احمد شاہ المعروف پطرس بخاری ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت شخصیت۔ سید احمد شاہ المعروف پطرس بخاری کی شخصیت ہماگیر اور ہمہ جہت تھی۔ وہ بیک وقت اردو زبان کے معروف مزاح نگار، افسانہ نگار، مترجم، شاعر، نقاد، معلم، مقرر، ماہر نشریات، سفارتکار اور اقوام متعدد میں پاکستان کے پہلے مستقل مندوب تھے۔ لیکن اس ممتاز شخصیت کی وجہ شہرت اردو زبان و ادب کی خدمت تھی۔ پطرس بخاری اردو کے صفحے اول کے پہلے باقاعدہ مزاح نگار تھے۔ اردو ظرافت کو عامیانہ جگت بازی سے گریز اختیار کرتے ہوئے مغربی طرز کے مزاح سے ہم آہنگ، سادہ و سلیس، غمزدہ چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کا سامان مہیا کرتے ہیں اور بے ساختہ کہے لگانے پر آمادہ کرتے ہیں۔ مضامین پطرس ان کی بنیادی پہچان ہے، جن سے ان کی ذہنی تباہی، انسانی نفسیات پر ان کی بھرپور گرفت، قوت مشاہدہ اور تخیل کی بلند پروازی کا انداز ہوتا ہے۔ وہ کسی تصنع اور بناوٹ لائے بغیر واقعات اور کرداروں کی آمیزش سے خود بخود مزاح پیدا کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ وہ ہنسنے ہنسانے کے لیے کسی اور کو نشانہ بنائے بغیر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ پطرس کے مزاح میں تمسخر اور مضحکہ کا دخل نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ زندگی کے مزاح انگیز پہلوؤں کی عکاسی کی ہے اور قارئین کے لیے شائستہ مزاح کا سامان فراہم کیا ہے۔ وہ طنز کو مزاح کی شیرینی میں اس خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ طنز کی تلخی زیر لب تبسم میں بدل جاتی ہے۔ پطرس کا ذوق مزاح انتہائی بلند ہے۔ وہ مزاح کے اس رنگ کے گرویدہ ہیں جو تخریب، نشتریت، عملی مذاق اور لفظی کلابازیوں کی ضرورت پیش نہیں کرتے۔ احمد شاہ پطرس بخاری کی ممتاز شخصیت کی ایک طویل جدوجہد ہے۔ وہ 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پیر سید اسد اللہ شاہ بخاری، والد سید غلام حسین، پشاور کے ایک معروف وکیل خواجہ کمال الدین کے منشی تھے۔ پطرس کے 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑے غالب بخاری، دوسرے بیٹے محمد شاہ رفت تخلص سے شاعری کرتے تھے۔ احمد شاہ المعروف پطرس بخاری تیسرے بیٹے تھے۔ چوتھے بیٹے سید ذوالفقار علی شاہ بخاری، جس کو چھوٹے بخاری بھی کہا جاتا تھا، ریڈیو پاکستان کے پہلے سربراہ تھے۔ احمد شاہ المعروف پطرس بخاری کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ وہ وہیں ناظرہ قرآن فارسی کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بعد ازیں مشن ہائی اسکول پشاور سے میٹرک کیا اور 1916 میں لاہور گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور وہیں اپنے پسندیدہ مضمون یعنی انگریزی میں ایم اے کیا اور اس مضمون میں اول آ کر یونیورسٹی سے طلائی تمغہ حاصل کیا۔ وہ مجلے راوی کے مدیر بھی رہے۔ پطرس 1925 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ انہوں نے انگریزی ادب میں اعلیٰ ترین سند حاصل کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کا انتخاب کیا، کیونکہ وہاں کے اساتذہ ان کی افتاد طبع سے پوری طرح مطابقت رکھتے تھے۔ کیمبرج کے کالج میں علم و فن کے میدان میں اپنی محنت و لگن سے انگریزی ادب میں ٹرائپوس کی سند حاصل کی اور اول درجے میں حاصل کی اور اسی طرح سے سینئر اسکالر منتخب ہو گئے۔ وہ جنوبی ایشیا کے دوسرے طالب علم تھے جسے انگریزی ادب میں اول درجے کی سند حاصل تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ وطن واپس آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں کئی سال تک ادبیات کے پروفیسر رہے۔ اسی اثنا میں 1931 سے 1935 تک پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے سیکریٹری بھی رہے۔ قیام پاکستان سے قبل وہ آل انڈیا ریڈیو دہلی سے منسلک رہے۔ 1937 سے ڈپٹی کنٹرولر، 1940 سے کنٹرولر جنرل آل انڈیا ریڈیو پر فائز رہے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ 1929 میں مجلس اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1955 میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے اور اسی عہد میں 5 دسمبر 1958 کو ان کا انتقال ہوا۔ پطرس کو انگریزی ادب پر ہمہ گیر عبور حاصل تھا۔ اردو ہی کی طرح وہ انگریزی کے بھی ایک بلند پایا انشا پرداز سے
انتہائی ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی ایک نظم بعنوان ایک فلسفہ زدہ سید زادے پطرس بخاری کے بارے میں منسوب کی۔ پطرس دوستوں کی مجالس کے دل دادا تھے اور خاصے پرگو تھے اور برجستہ گوئی میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے۔ پطرس کی تصانیف میں سر فہرست جس کا تذکرہ کیا گیا کہ پطرس کے مضامین ہیں، اور اس کے علاوہ بطور مترجم 1934 میں دیہات کے بوائے اسکاؤٹ اور 1935 میں تعلیم خصوصاً اوائل طفلی میں جو برٹن رسل کی تصنیف کا ترجمہ ہے، اور 1939 میں نوع انسانی کی کہانی، ڈرامہ اور تھیٹر پر بہت سے مضامین، کئی کتابوں کے دیباچے، متفرق مضامین، انگریزی اور اردو میں لکھے کئی انگریزی افسانوں اور ڈراموں کے ترجمے کیے، ان کی تقاریر یعنی خطابات کی کتب بھی شائع ہوتی رہیں، اور ان کے خطوط بھی مختلف مجموعوں کی صورت میں سامنے آئے۔ پطرس بخاری کی خدمات کے اعتراف میں ان کو کئی اعزازات حاصل ہوئے۔ انہیں برطانوی سرکار نے اعزاز سے نوازا۔ 2003 میں حکومت پاکستان نے آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا۔ اسی طرح محکمہ ڈاک نے بھی ان کے اعزاز میں ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا تھا۔ 5 دسمبر 1985 کو نیو یارک امریکہ میں سب لبوں پر ہنسی بکھیرنے والے سید احمد شاہ راہی ملک عدم ہو گئے اور انہیں نیو یارک میں ہی مدفن کیا گیا۔ پطرس بخاری علمی ادبی کہکشاں میں آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ یوم وفات نامور مزاح نگار پطرس بخاری کی برسی کے سلسلے میں تقریر آپ نے سنی۔ سید احمد شاہ المعروف پطرس بخاری ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت شخصیت۔ تحریر و آواز مختار ملک۔ پروڈیوسر افسانہ چنّا۔ نگراں سید اکبر شاہ۔ پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔